معنی کے اعتبار سے بھی بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ بھی جو بندہ کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کو وہ مل جاتی ہے. جو طلبگار نہیں ہوتا نا اس کو پھر دینے والا دیکھ رہا ہوتا ہے بھی کس کو چاہیے. تمہیں نہیں چاہیے تو تمہیں ملے گی بھی نہیں ملے گی. تو یہ شفاعت مصطفیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو مانے گا، جو ایمان رکھے گا حق واہ کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، اس کو شفاعت ملے گی. اور جو یہ ہے کہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اس کا تو واقعی کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، آج لیں ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرات ان سے التجا نہ کرے. خالد بھائی جی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسماء الاربعین میں اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا. لکھا کہ شفاعتی، میری شفاعت جو ہے یوم القیامت حق، قیامت کے دن حق ہے، اور اسے ہی ملے گی جو اس کا طلبگار ہوگا. جو اس کا منکر ہوگا میری شفاعت اسے نہیں ملے گی. یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. تو بندہ طلبگار بھی رہے، اور جس طرح آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بندہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ذکر شفاعت میں اس نعمت کا بھی تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جن اعزازات و اکرامات کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، دونوں ہی کی یادگاری ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والے جو اوصاف ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. اور پھر غلاموں کی بھی اپنے آقا کی طرف ایک لو ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کا رب آپ کو یہ اختیار عطا فرمائے کہ اب آپ کے اشارہ ابرو سے گناہگار جنت میں جائیں، یا رسول اللہ اس وقت ہمیں نہیں بھولیے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام محمود ہے کیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا ہوا الشفاعہ. مقام محمود وہ مقام شفاعت ہے کہ جب امتیں بلک رہی ہوں گی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کی جب شفاعت فرمائیں گے نا امتوں کی، تو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہوگا لوگوں کو کھڑے ہوئے کہ اب ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے. کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے کانوں تک پسینہ آ چکا ہوگا، اور بس ان کو یہ بےتابی ہوگی کہ اب ہمارا جو معاملہ ہے وہ شروع کیا جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی یوں دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک شفاعت کبریٰ جو ہر ایک کے لیے ہوگی. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اور اس سے پہلے رب العالمین جل وعلا کی روایتوں میں آتا ہے سلمان بھائی، ایک ہفتے تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی حمد بیان کریں گے، اور وہ حمد بیان کریں گے جو کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہو. اور پھر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما. تو رب العالمین جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفاعت کبریٰ قبول فرما. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. شفاعت کو چلے ہیں پیش حق، وہ شفاعت کو چلے ہیں پیش حق، وہ شفاعت کو
حق آسیوں تم کو مبارک باد ہے، آسیوں تم کو مبارک باد ہے۔ میں ہوں اپنی امت کے لیے، میں ہوں اپنی امت کے لیے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے۔ جن کے ہم ہیں بندے وہ ٹھہرے شفیع، جن کے ہم بندے ہیں وہ ٹھہرے شفیع، پھر دل بے تاب کیوں نہ شاد ہے۔ کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے۔ میں ہوں اپنی امت کے لیے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذوق والا بھی موضوع ہے اور شوق والا موضوع بھی ہے۔ ذوق والا اس طرح سے کہ ہم جیسوں کا اتنا بڑا کریم مددگار اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ شوق والا کیسا ہے کہ اتنا بڑا سبحان اللہ کریم کرم کر رہا ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے، سبحان اللہ۔ شیطان کا کام شیطانیاں کرنا ہی ہے، تو بندہ شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو بچائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی الفت، سچی عقیدت، سچی اتباع، سچی پیروی اس کو اپنائے، اور دنیا اور آخرت میں اپنا بیڑا پار لگائے۔ یہ حضور ہی ہے جو بیڑا پار لگائیں گے، اور یہ انہی کی نظر ہے کہ ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے۔ شیطان فساد جاتا ہے بعض اوقات کہ جی حضور کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، حضور کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، استغفر اللہ ربی۔ یہ صرف شیطانی، خالص شیطانی وسوسہ ہے۔ سورج واپس آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور زمین پہ ایڑی مارے پانی نکل آتا ہے، واہ جی واہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واہ جی واہ۔ ابھی تو کن کی کنجی حرکت میں نہیں ہے، آئے ہائے ہائے، ابھی تو صرف اشارے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، پر یہ کمالات ہیں تو کن کی کنجی سے کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، وہ تو جو کہتے جائیں وہ شریعت بنتا چلا بنتا چلا جائے۔ اللہ بندے کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، یہ بندے کا کام ہی نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا۔ وہ فرما دیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، سرکار علیہ السلام نے اس سے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میرا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھتا، حضور نے فرمایا اب ساری زندگی نہیں اٹھے گا، نہیں اٹھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس کے لیے فرما دیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس لیے میٹھی نظر میں رہیں، وہ کام کریں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میٹھی نگاہ عنایت پڑے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی۔ وہ میں نے کہا میں روایت سنا ہی دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب، بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الوفا باحوال مصطفیٰ۔ اس کے اندر بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال تھی، آپ اپنے چچا کے ساتھ تھے، تو آپ کے چچا نے عرض کی کہ
مجھے پیاس لگی ہے. حق اللہ. پانی کو وہاں پر تھا نہیں, حضور نے فرمایا پیاس لگی ہے. ہائے ہائے. تو انہوں نے کہا جی پیاس لگی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایڑی ماری, فَإِذَا بِالْمَاءِ, حق اللہ اکبر. فَإِذَا بِالْمَاءِ, ادھر حضور نے ایڑی ماری, ادھر زمین میں سے پانی نکل آیا. یہ فا تاکیب مال وصل والا ہے, یعنی یہاں حضور نے ایڑی ماری اور وہاں پانی نکل آیا. اور یہ کہتے ہیں فَشْرِبْتُ, میں نے پانی پی لیا. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے کہنے سے, حضور کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو حضور خالی کہیں نا, زمین پر ایڑی ہی جو ہے وہ مار دے, اس میں سے پانی نکل آتا ہے. تو کبھی آپ بھی ٹرائی کر کے, میں تو نہیں مشورہ دوں گا ٹرائی کریں, لیکن دیکھ لیں کہ ہمارے زمین پر ایڑی مارنے سے کیا ہوتا ہے. حضور کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضور متزلزل پہاڑ کے اوپر حضور ٹھوکر لگائیں اپنی ایڑی کی, پہاڑ رک جاتا ہے. لوگ کہتے زلزلہ, لوگ کہتے ہیں رک نہیں سکتا. سائنس کہتی ہے کہ اب زلزلہ جب آ جائے تو اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کو ایک ٹھوکر لگائیں, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے جو حضور کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, بلکہ حضور تو جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. واہ جی واہ. تو اگلی بات بالکل جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جو قبلہ ہمیں ملا ہوا ہے کعبہ شریف, جدھر منہ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ حضور نے چاہا ہے تو ہوا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نامی قبلتن نکرہ, ایسی بات کہ محبوب جو آپ فرمائیں گے وہ ترداہ, جو آپ کی رضا ہے اس کو اللہ کریم قبلہ بنا دے گا. اللہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ کسی اور کو چاہتے, رب اسے قبلہ قبلہ بنا دیتے. اللہ اکبر. تو آیت کریمہ کو ماننے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ جس کو حضور چاہتے اسے ہی قبلہ بنا دیا جائے. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا کی بڑی شان ہے. تیرے جو لب سے ہے نکلی وہ بات ہو کے رہی, کہا جو دن کو ہے رات تو رات ہو کے رہی. جو حضور نے کہا ہے وہ ہو گیا ہے. تو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. مسلم شریف میں حدیث